اگلی کلاس میں انشاءاللہ سنیں گے، چھٹی نہیں ہوگی اس میں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واستبق الباب وقدت قمیصه من دبر وألف يا سيدها لدى الباب قالت ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين فلما رأى قميصه قد من دبر قال إنه من كيدكن إن كيدكن عظيم يوسف أعرض عن هذا واستغفري لذنبك إنك كنت من الخاطئين واستبق الباب، اور سبقت اختیار کی دروازے کی طرف، مطلب دوڑے دروازے کی طرف۔ وقدت قمیصہ من دبر، اور پھاڑ ڈالی اس کی قمیص، یوسف علیہ السلام کا کرتا، من دبر پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور مل گئے، پا لیا، سیدہا، اس نے اپنے سردار کو، لدى الباب، دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد، اب عورت کہنے لگی کیا ہے جزا اس شخص کی جو چاہتا ہے، ارادہ رکھتا ہے، بِأَهْلِكَ سُوءًا، آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی برا، إِلَّا أَن يُسْجَنَ، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ دونوں دروازے کی طرف دوڑے، اور دروازے کے پاس عورت کا خاوند آ گیا، اور فوراً عورت نے پینترا بدلا اور کہنے لگی کہ اس شخص کی کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والوں کے ساتھ کوئی گناہ یا زیادتی کرنا چاہتا ہے، مطلب زنا یا بدکاری، معاذ اللہ، اور ساتھ ہی سزا تجویز کی، مگر یہ کہ اس کو قید کر دیا جائے یا اس کو دردناک عذاب دیا جائے۔ قال، بولے یوسف علیہ السلام، ہی راودتنی عن نفسی، اس نے مجھے پھسلایا ہے میرے نفس سے، وشہد شاہد من اہلیہا، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے ان کے گھر میں سے، ان کان قمیصہ، اگر ہے قمیض، قد پھٹی ہوئی، من قبل، قبل، سامنے سے، اگر سامنے والی جانب سے کرتا پھٹا ہوا ہے، فصدقت، پھر عورت سچی ہے، وہو من الکاذبین، اور یہ مرد ہوگا پھر جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصَهُ، اور اگر ہے قمیض، کرتا، قد پھٹا ہوا، من دبر، پچھلی جانب سے، فَكَذَبَتْ، تو پھر یہ عورت جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، اور یہ مرد یوسف علیہ السلام سچوں میں سے ہیں۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب دیکھا گیا قمیض کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ قمیض پھٹی ہوئی تھی پچھلی جانب سے، قال انہ من کیدکن، وہ اس کا خاوند عزیز مصر
بولنے لگا کہ یہ تم عورتوں کی چالیں ہیں، یہ تیری چال ہے، ان کیدکن عظیم، بے شک آپ عورتوں کے مکر اور چالیں بہت بڑی ہوتی ہیں۔ یوسف علیہ السلام سے گزارش کرنے لگا، اعرض عن ھذا، اے یوسف علیہ السلام منت ترلے والی بات ہے، اس معاملے کو رفع دفع کریں، مٹی ڈالیں، اس پہ پردہ ڈالیں، بس ادھر ہی رہنے دے، دبا دیں بات کو۔ واستغفری لذنبک، اور عورت کو کہنے لگے کہ اپنے گناہ کی توبہ استغفار کرو، انکی کنت من الخاطئین، بے شک خطا کاروں میں سے تو ہے، غلطی تو نے کی ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ واقعہ جب عورت نے گناہ کی دعوت دی، ہم نے بات ذکر کی تھی کہ اگر بندہ کسی مشکل میں، کسی گناہ میں پھنس گیا ہے تو اس کی ذمہ داری یہ ہے کہ ہاتھ کھڑے کرنے سے پہلے اگر دروازے بند بھی ہوں تو ان کی طرف بھاگ پڑے، اللہ پہ توقع رکھ کے اللہ کوئی نہ کوئی راستہ کھول دے گا۔ واستبق الباب، اور یوسف علیہ السلام دوڑے دروازے کی طرف، اور پھر وقدت قمیصہ، اور پھٹ گئی ان کی قمیض پیچھے سے، والفیا سیدہا لدى الباب، اور مل گیا اس کا سردار دروازے کے پاس۔ یہ جو لفظ ہے نا سیدہا، سردار، یعنی عورت کے خاوند کو سردار کہا گیا ہے صحابیات میں سے۔ یہاں ترجمہ کلاس میں ہماری مائیں بہنیں تو نہیں ہیں، اگر وہ ہوتی تو ان کے لیے اس میں بڑی نصیحت کی بات ہے۔ صحابیات کتنی روایت کرتی ہیں، وہ کہتی ہیں کہ ہمارے سر کے تاج نے یوں فرمایا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بھی حضرت عائشہ صدیقہ نے یہ فرمایا ہے، اور بھی دیگر امہات میں سے، خواتین صحابیات میں سے، یعنی روایت بیان کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ ہمارے سر کے تاج نے یوں کہا، یعنی عورت کے لیے اپنے خاوند کو اس طرح مخاطب کرنا زیادہ اچھی بات ہے۔ اور الحمدللہ جس طرح ہمارے معاشرے میں کچھ خرابیاں تو کچھ خوبیاں بھی ہیں، یہ ہمارے مشرقی معاشرے کی اچھی رواج اور رسم ہے، عادت ہے کہ عورتیں خاوند کا نام لینے کی بجائے پسند کرتی ہیں کہ منا کے ابا، چھوٹے کے ابا، اس کے ابا، فلاں کے ابا۔ یہ ایک اچھا احترام کا انداز ہے۔ سیدہا بھی اللہ نے اس لیے یہاں لفظ یہاں استعمال کیا کہ زلیخا کے خاوند کو یہاں سیدہا، اس کا سردار، اور انہوں نے پایا اس کا سردار دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاؤ، اب اس میں یہ دنیا کی دھوکھی، یہاں نوجوان مخاطبین ہوتے تو بات زیادہ کرنے سجتی، یہ دنیا کی جو دھوکے والی عاشقی مشوقی ہے نا، سب فراڈ اسی طرح ہی ہیں۔ اب دیکھیے یہ اچھا، یہ عورت کا مکر اور چال بھی ہے، اور اس میں نیک عورتیں، مومن عورتیں مبرہ ہیں اس سے۔ اس میں وہی گناہ گار چال باز عورتیں ہیں کہ وہ عورت جو ابھی گناہ کی دعوت دے رہی تھی، جان چھڑک رہی تھی، محبت کا اظہار کر رہی تھی، ایک دم جب اس کا خاوند سامنے آیا تو فوراً پینترا بدل کے کہہ دیا کہ یہ میری عزت پہ دھاوا بول دیا تھا۔ اور اس میں پیغام ہے خاص طور پہ موجودہ دور کے ہم اپنے بیٹوں اور نوجوانوں کو بتائیں کہ پتر یہ جو عاشقی مشوقی والی چالیں ہیں نا، اور یہ جو تمہیں بڑی رونقیں اور رعنائیاں نظر آتی ہیں میڈیا پہ، فون پہ، فیس بک، ٹک ٹاک پہ، اور لگتا ہے کہ وہ آپ پہ جان دے دے گی، جان جن کوئی نہیں دینے، جتیاں کھان دی واری نہیں کھانی تینوں پہن گے نہیں، یہ فوراً اس نے پینترا بدلا اور الٹا خاوند کو کہنے لگی۔ اب دیکھیے آگے ثابت بھی ہوگا، آگے ثابت بھی ہوگا موقع پر کہ جرم کس کا تھا، عورت کا، لیکن یہاں کہہ رہی ہے کہ اس شخص کے لیے کیا سزا ہے جو آپ کے گھر والوں پہ حملہ کرے، اور پھر سزا بھی تجویز کی، یہ سزا ہے الا ان یسجنا، یہ کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا سخت قسم کا عذاب دیا جائے۔ اب یہاں دوسری بات، ہمارے ہاں اگر کوئی نیک بندہ ہے نا، دیندار بندہ ہے، اس پہ کوئی الزام لگ گیا ہے، اور اگر وہ اس الزام پہ خاموش ہو گیا ہے تو سمجھ لو کہ وہ الزام سچا ہے۔ یہ قرآن نے یہاں سبق سکھایا ہے کہ کسی مومن بندے کی عزت پہ کو حرف اٹھے اسے فوراً اپنی صفائی دینی چاہیے۔ اب یوسف علیہ السلام نے فوراً فرمایا، قال ہی راودتنی عن نفسی، بولے کہ اس نے مجھے میرے نفس سے بھٹکایا ہے، فوراً یہ نہیں کہا کہ ہمارا فیصلہ اللہ ہی کرے گا۔ بھائی آپ کی زبان کس لیے؟ موقع پہ حقیقت بیان کی جائے تاکہ وہ معاملہ بگڑنے سے پہلے حل ہو جائے۔ فرمایا ہی راودتنی عن نفسی،
اس نے مجھے میرے نفس سے بھٹکانے کی کوشش کی ہے۔ دروازے بند کر کے کہنے لگی ہی طلاق، کہنے لگی کہ آؤ میری طرف۔ قال معاذ اللہ، میں نے تو کہا تھا کہ میں اللہ کی پناہ مانگتا ہوں، دروازے بند کرنے والی یہ، گناہ کی دعوت دینے والی یہ، میں تو پناہ مانگنے والا ہوں۔ وشاہد شاہد من اہلیہا، اور ان کے گھر والوں میں سے ایک بندے نے گواہی دی۔ اب کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ گواہی نا جس طرح عیسیٰ علیہ السلام بچپن میں بولے، جریج رحمہ اللہ علیہ وہ ان کا واقعہ، ان کا بچہ جو ان سے منسوب کیا گیا تھا وہ بچپن میں بولا، یہاں کچھ مفسرین نے لکھا ہے کہ یہاں بھی وہ جو گواہی دینے والا بچہ تھا اور اس نے گواہی دی، یہ روایات بہت کمزور ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ کوئی جوان بالغ بندہ تھا، اس نے گواہی دی، اور گواہی اس بنیاد پہ نہیں کہ وہ دیکھ رہا تھا، گواہی موجودہ حالات کے تقاضوں کی بنیاد پر، اور وہ سادہ سی بات، اس نے کہا دیکھو گواہی میری یہ ہے کہ دیکھ لو قمیض، اگر سامنے سے پھٹ گیا ہے تو پھر کون مجرم؟ مرد، یعنی اس کا مطلب وہ اٹیک حملہ کر رہا تھا اور عورت نے اپنے دفاع میں اس کا قمیض پھاڑ دیا۔ اگر پیچھے سے پھٹ گیا ہے تو پھر مجرم عورت، کہ یہ تو بھاگ رہا تھا اپنی حفاظت کرنے کے لیے، اس نے پیچھے سے حملہ کیا۔ یہی بات انہوں نے کی، ان کان قمیصہ، اگر ہے اس کی قمیض قد من قبل، سامنے سے پھٹی ہوئی، فصدقت، تو سچی ہے یہ عورت۔ یہ فصدقت، یہ جو ہے نا تا ساکن، یہ عورت کی ضمیر کی نشانی ہے، فصدقت، تو یہ عورت سچی ہوئی، وہو من الکاذبین، اور وہ ہے مرد یوسف علیہ السلام جھوٹوں میں سے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر ہے قمیض قُدَّ مِن دُبُرٍ، دبر پیٹھ کو کہتے ہیں۔ مثلا نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، اللہ کی لعنت ہے اس مرد پر جو اپنی بیوی کی دبر میں اس کے ساتھ ہم بستری کرے۔ اس سے مراد پیشاب والی جگہ لعنت ہے۔ اب یہ دبر پشت کو کہتے ہیں، پیٹھ کو، پچھلی جانب کو کہتے ہیں۔ اور اگر ہے قمیض پھٹی ہوئی اس کی پچھلی جانب سے، فَكَذَبَتْ، یہ اوپر دیکھیں، فَصَدَقَتْ، تو سچی ہوئی وہ عورت، فَكَذَبَتْ، یہ جو تاساکن ہے نا یہ عورت کی ضمیریں ہیں، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، پھر وہ ہوں گے سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَى قَمِيصَهُ، جب دیکھی گئی ان کی قمیض، قُدَّ مِن دُبُرٍ، تو وہ پھٹی ہوئی تھی پیچھے سے، قال انه من کیدکن، خاوند کہنے لگا یہ تم عورتوں کے مکر اور چال ہیں۔ میں الزام لگا رہی ہے ایک شریف آدمی پہ، اور ان کیدکن عظیم، اور تمہارے مکر اور چال بہت اعلیٰ ہیں، بڑے خطرناک قسم کے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث ہے، مردوں میں اس کے لیے بڑا پیغام ہے۔ ہماری مائیں بہنیں جہاں موجود ہوں وہاں ان روایات کو بیان کرنے کے لیے بھی بڑی حکمت کا تقاضا ہوتا ہے۔ پچھلی دفعہ نکاح تھا تو مجھے خوشی ہوئی، میں نے ایک حدیث بیان کرتے ہوئے کہا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اللہ نے عورت کو پسلی سے پیدا کیا، اور پسلی کیونکہ خواتین دیکھ نہیں رہی تھی، میں نے یوں اشارہ کر دیا نا، تو سمجھداروں کو سمجھ آ گئی۔ اور بعد میں ایک بندہ آیا میرے پاس، کہنے لگا یار مجھے آپ کی بات فوری سمجھ بڑے اچھے سے آ گئی۔ میں کہا اللہ کا شکر ہے، ورنہ وہ میں بات کی وضاحت نہ کر سکتا، اور خواتین بھی سن رہی ہوں تو وہ شاید سمجھے کہ اسلام نے ہماری تحقیر کر دی ہے۔ تحقیر نہیں کی، اللہ تعالیٰ نے حقائق اور حالات بیان کر دیے کہ آپ اس چیز سے الرٹ رہے۔ ایک حدیث ہے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کسی عقل مند شعور والے بندے کی مت مارنے کے لیے جو چیز کافی ہے نا وہ عورت ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں، یعنی دماغ گھما کر رکھ سکتی ہے عورت، یہ حدیث کے اس طرح الفاظ ہیں، اس کا معنی ہے، اس کا مطلب ہے۔ اور پھر ہمارے شیخ کہا کرتے تھے کہ یہ آگے نا رونے کا ذکر آئے گا تو وہ کہتے تھے کہ ہر رونا سچا نہیں ہوتا، اور ساتھ کہتے تھے خاص طور پہ عورتوں کا رونا۔ تو موجودہ حالات اور سمجھدار، یہ ایک اور ہمارے صاحب میں ملک صاحب ہی کہہ رہے کہ سیانے بندے کی نشانی ہے اپنی بیوی بھی راضی کر لینا ہے تے ماں پیو بھی راضی کر لیندے ہیں، اور جاہل ڈنگر جو ہے نا انہیں دونوں گھر خراب کر کے رکھنے ہیں۔ یہ بصیرت والے بندے کی نشانی ہے کہ وہ حالات کو اچھے طریقے سے دیکھتا ہے، افہام و تفہیم سے مل جل کے معاملہ درست کر لیتا ہے۔ اور یہاں فرمایا کہ یہ تم عورتوں کی چال ہے۔ اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں نے مردوں کے لیے، اپنی امت کے مردوں کے لیے جو سب سے بڑا فتنہ ہے نا چھوڑا ہے، کون سا ہے؟ عورت۔ اور بھائی یہ کوئی حدیثیں یہ نہیں کہ اب قابل عمل نہیں ہے، یہ اس فتنے کو لے کے آئیں فون پہ، سوشل میڈیا پہ، بازار میں چلتی پھرتی خواتین پہ، اور پھر خاص وہ جس کی عمر کو 40 سال کے قریب لگے نا، ہر عورت کو یہ ہے تو میری تی ہے۔ بھائی تجھے ایسا باپ کس نے بنا دیا ہے؟ جنہ دل رکھے تی ہے، خاندانوں میں ہمارے یہاں رواج ہوتا ہے، بجڑی آئی انہوں تی بنا کے سر تے ہاتھ رہا،
اللہ کے اصول و ضوابط اسی طرح قائم ہیں۔ ہاں سیدہ امہات صحابیات میں سے نا ایک صحابیہ کے نا غالباً 4 بچے شہید ہو گئے، بوڑھی ضعیف عورت تھی، اور پیغام لینے والا خوشخبری لے کے آیا کہ ماں جی آپ کا بچے یہ چوتھا بھی شہید ہو گیا، اور ساتھ کہنے لگا کہ ماں جی اب اتنے بڑھاپے میں بھی پردہ کر کے کھڑی ہیں، آپ کو اسلام نے چھٹی دی ہے۔ اور واقعی قرآن نے کہا ہے کہ جو عورتیں شادی کے قابل نہ رہیں اگر وہ چاہیں تو وہ پردہ نہ کریں، اور اس سے بھی مراد یہی پردہ کہ چہرہ اپنا کھلا چھوڑ سکتی ہیں، اور پھر فرمایا اگر کریں تو پھر بھی بہتر ہے۔ اب ماں جی صحابیات میں سے ہماری مائیں ہیں، وہ کہنے لگی بیٹے شہید ہوئے ہیں، غیرت اسی طرح جوان ہے۔ عزیز ساتھیو، یہ کردار بھی تھا، اور ہمیں ضرورت ہے خاص طور پہ ہم اپنے بچوں کے معاملے میں ان عورتوں کا، یہ جب سے یہ کزن سسٹم عام ہوا ہے ہمارے معاشروں میں کہ وہ بھی پہن ہے وہ بھی پہن ہے، ان چیزوں نے خرابی کو جنم دی ہے۔ آپ اور ہم تو اپنے کزن اور بچوں کو پہن پائی بنا کے کام چلا رہے ہیں نا۔ نبی علیہ السلام نے 10 سال کے سکے بھائیوں کو آپس میں سونے سے منع فرمایا، یعنی 10 سال کا بھائی 2 سکے اکٹھے نہیں سو سکتے، بہن بھائی تو دور کی بات۔ اب یہ وہ چیزیں ہیں جو انسان کی عادت میں طبیعت میں شامل ہیں کہ شیطان ان سے کوئی غلط راستہ کھلوائے گا، اس کو شیطان نے بند کر دیا، اور یہاں وضاحت کر دی ان کیدکن عظیم، ان کی چال بہت بڑی ہوتی ہے۔ کچھ مفسرین نے لکھا ہے بات ذرا وزنی ہے، انہوں نے کہا کہ قرآن نے کہا ہے کہ ان کید الشیطان کان ضعیفا، کہ شیطان کی چال ہے بڑی کمزور، اور یہ آیت پڑھے اللہ ان کیدکن عظیم۔ مفسر عبد الرحمن کیلانی رحمہ اللہ علیہ نے لکھا ہے، شیخ بھٹوی حافظہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کو ذرا انہوں نے تھوڑا کمزور، انہوں نے اس کے مخالف بھی کچھ دلائل دی ہیں کہ یوں نہیں کہنا چاہیے، تو بس سمجھدار کے لیے اشارہ کافی ہے کہ یقیناً ان چالوں میں کچھ نہ کچھ ہے، انسان کو آنکھیں کھول کے رہنا چاہیے۔ اور اس سے ایک بات یہ بھی سمجھ آتی ہے کہ جب عورتوں میں بگاڑ کا خطرہ زیادہ ہے تو والدین کو چاہیے کہ بیٹیوں کی تربیت میں بھی زیادہ فکر کریں، بیویوں کی تربیت پہ، بیٹیوں کی، اپنی بھتیجوں بھانجیوں کی، تاکہ ان کی اصلاح ہو جائے، یہ بہت ساری خرابیوں سے مبرہ ہو جائیں گی۔ اور بہت ساری حدیثیں ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ہم فکر کریں، یہ قرآن کلاس گھر جا کے پڑھے اور جا کے دیکھیں باڈی سپرے کس کمپنی کے استعمال ہو رہے ہیں، ٹرینڈ مشہور ہے، یعنی عام تحائف یہ چلتے ہیں کہ بہنوں عورتوں میں بھی خوشبو کے تحفے چلتے ہیں معاذ اللہ۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب کوئی عورت گھر سے باہر نکلتی ہے شیطان اس کو مزین کرتا ہے، بناتا سنوارتا ہے، اگر تو وہ باپردہ ہے پھر تو فتنے سے بچ گئی، ورنہ اس کو مزین کرتا ہے اور لوگوں کی آنکھوں کے اندر دھول جھونک کے اس کو فتنے کا باعث بناتا ہے۔ اور پھر فرمایا جس عورت کی لگی ہوئی خوشبو کوئی مرد غیر محرم سونگے فہی زانیتن فہی زانیتن فہی زانیتن، وہ زانیہ ہے، وہ بدکارہ ہے، وہ پاک دامنہ نہیں ہے، حدیث کے الفاظ ہیں۔ اب ہم ان چیزوں کا شعور، سختی سے نہیں، ان کا شعور ڈیولپ کریں اپنی بیٹیوں میں، اپنی ماؤں بہنوں میں کہ یہ چیز ہے، یہ آپ کاسمیٹکس کا میک اپ کا آئٹم استعمال کر رہی ہیں، اس میں خوشبو آپ اس سے پرہیز کریں، رنگ استعمال کریں، اس خوشبو سے بچیں، یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، انشاءاللہ یہ ان کیدکن عظیم، ان چالوں سے بھی بچ جائیں گے۔ دوسرا بڑی اشد ضرورت ہے کہ غیبت کی عادت سے بچایا جائے، خواتین کو خاص طور پہ لعن طعن کی عادت سے بچایا جائے، ان کو ذکر اذکار کی عادت ڈالی جائے، اور گھر میں نا اگر والدین اور بڑے پوچھنے لگ جائیں نا، مثلا بیٹیوں کو کہیں کہ بیٹیوں احمد بن حنبل کی بیٹیاں تھیں، ایک روایت میں آتا ہے آٹا گوندتے گوندتے 7 پارے پاڑ لیتی، ہم صرف پوچھ لیا کریں کہ بیٹی جب آپ کام کر رہی ہوتی ہو مجھے آپ کی زبان سے اللہ اکبر سبحان اللہ کے الفاظ نہیں سنائی دے رہے، آپ صرف پوچھتے رہیں، یا پوچھے بھی نہ صرف پڑھتے رہیں، آپ دیکھیے گا جن بیٹیوں اور ماؤں کی یہ عادت بن جائے گی نا، غیبت سے جان چھوٹ جائے گی، گندی سوچ سے جان چھوٹ جائے گی، ناشکری سے جان چھوٹ جائے گی، لعن طعن اور ملامت سے جان چھوٹ جائے گی۔ یوسف اعرض عن ھذا، یوسف علیہ السلام کو کہنے لگے اے یوسف علیہ السلام اس معاملے سے درگزر کیجئے، یعنی پتہ لگ گیا کہ خرابی اپنے گھر میں ہی ہے، قصور آپ کا کوئی نہیں ہے، لیکن مٹی پاؤ، شفقت کریں، مہربانی فرمائیں۔ اور یہ ہمیشہ سے یہ آگے مصر کے معاشرے کی حالت پڑھیں گے ہم، یہ بڑی بدترین حالت تھی، یہ جو مصر کے معاشرے کا ماحول ہے
یہ آج کے دور کے گندے ماحول کی طرح کا ماحول تھا، کوئی اچھا ماحول نہیں تھا۔ اور فرمایا عورت کو کہنے لگے وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكَ، اور اپنے گناہوں کی توبہ کرو، اِنَّكِ كُنتِ مِنَ الْخَاطِئِينَ، بے شک تو ہی تھی خطا کاروں میں سے۔ اب پچھلی آیت میں ہم نے پچھلی کلاس میں ایک لفظ میں نے بتایا تھا مخلصین اور مخلصین، کیا فرق ملک صاحب؟ کچھ یاد پڑتا ہے کسی صاحب کو؟ مخلصین اور مخلصین پہ بات کی تھی کہ ایک ہوتا ہے کہ بندہ سچا اور کھرا ہے، یہ ترجمہ ہو گیا مخلص۔ مخلص کا مطلب ہے جس کو اللہ نے کھرا کیا ہو۔ اسی طرح خاطئین ایک لفظ ہوتا ہے کہ خاطئن، اور ایک ہے فخطأن۔ اس میں سے دو لفظ کا ایک کا ترجمہ ہے کہ جس سے بھول کے غلطی ہو جائے، ایک وہ کہ جو جان بوجھ کے غلطی کرے۔ اب یہ بھول کے غلطی تو نہیں ہوئی، جان بوجھ کے گناہ کی دعوت دی جا رہی ہے، الٹا دوسرے پہ چڑھائی کی جا رہی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں ان آیات سے سمجھنے سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے، ہماری زندگی میں اس کا عمل، اس کا علم اتار دے۔ ایک دفعہ میں دوہرا دیتا ہوں، وَاسْتَبَقَ الْبَابَ، اور دوڑے دروازے کی طرف، وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ، اور پھٹ گئی ان کی قمیض پیچھے سے، وَأَلْفَيَا، اور پا لیا سیدہا لدى الباب، اس کا خاوند شوہر سردار عزیز مصر دروازے کے پاس۔ قالت ما جزاء من اراد باہلک سوءا، کہنے لگے کیا جزا ہے اس شخص کی جو آپ کی اہلیہ کے ساتھ کو برا ارادہ کرنا چاہتا ہے، الا ان یسجنا، یہ کہ اس کو قید میں ڈال دیا جائے، او عذاب علیم، یا دردناک عذاب دیا جائے۔ قال ہی راودتنی عن نفسی، فرمایا اس نے مجھے میرے نفس سے بھڑکانے کی کوشش کی ہے۔ وشاہد شاہد، اور گواہی دی ایک گواہی دینے والے نے، من اہلیہ، ان کے گھر میں سے، اندر کے بندے نے، ان کان قمیصہ، اگر ہے قمیص، اور اس نے گواہی نظارے کی بنیاد پر نہیں، مشاہدے کی بنیاد پر نہیں، موجودہ حالات کی بنیاد پر بتائی کہ یہ جو منظرنامہ بتا رہا ہے نا اس میں یہ جھوٹی لگ رہی ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ قُدَّ مِن قُبُلٍ، اگر ہے پھٹی ہوئی قمیض سامنے سے، فَصَدَقَتْ، تو یہ سچی ہے، وَهُوَ مِنَ الْكَاذِبِينَ، اور وہ جھوٹوں میں سے ہے۔ وَإِن كَانَ قَمِيصُهُ، اور اگر ہے قمیض قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھٹی ہوئی پیچھے سے، فَكَذَبَتْ، تو یہ جھوٹی ہے، وَهُوَ مِنَ الصَّادِقِينَ، تو مرد ہے سچوں میں سے۔ فَلَمَّا رَأَىٰ قَمِيصَهُ، جب دیکھا گیا قمیض کو، قُدَّ مِن دُبُرٍ، پھٹی ہوئی ہے پیچھے سے، قَالَ إِنَّهُ مِن كَيْدِكُنَّ، فرمایا کہ یہ ہے تم عورتوں کے مکر اور چال، إِنَّ كَيْدَكُنَّ عَظِيمٌ، تمہاری چالیں بہت بڑی ہیں۔ یوسف، اے یوسف علیہ السلام، اعرض عن هذا، اس معاملے سے اعراض کیجئے، درگزر کیجئے، معافی دیجئے۔ واستغفری لذنبک، اور تو گناہ توبہ کر اپنے اس گناہ کی، انکی کنت من الخاطئین، بے شک تو ہی ہے خسارہ پانے والوں میں سے۔ یہ جو لوگ ایجنسیز میں کام کرتے ہیں نا، بہت ساری، یہ ہم اپنے گھروں میں اس رول کو فالو کر سکتے ہیں، بہت ساری دفعہ کہ جو بھی معاملہ پیش آتا ہے نا، اس کے ظاہری اسباب دیکھ کے فوراً رزلٹ نکل سکتا ہے کہ اس معاملے میں اس کا کوئی قصور نہیں ہے۔ یعنی سادہ سی بات ہے، انہوں نے کہا کہ قمیض آگے سے پھٹا ہوا ہے اور پیچھے سے پھٹا ہوا ہے، یہ اس کا نقصان ہے، اس کا نہیں نقصان۔ ہمارے معاملات میں بھی اگر انسان نے آنکھیں کھولی ہو نا تھوڑی سی، یعنی دو مسئلے آ گئے، تھوڑا سا اس پہ غور و فکر کرے، کئی دفعہ ظاہری اسباب ہی بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ صحیح کر رہا ہے اور یہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسی بصیرت عطا فرمائے۔ ھذا ما کان عندی واللہ اعلم بالصواب۔ سبحانک اللہم ربنا وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک۔